ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مخاطب ہوں اپنی کلاس زوالوجی 3rd سیمسٹر سے۔ پولیٹیکل سائنس ہم پڑھ رہے تھے اور ہمارا ٹاپک تھا ساورینٹی یا اقتدار اعلیٰ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کائنڈز آف ساورینٹی یا اقتدار اعلیٰ کی اقسام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساورینٹی بنیادی طور پر جب یہ کنسیپٹ آیا تو ایک ایبسلیوٹ کنسیپٹ کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس میں مختلف ٹرمینالوجیز کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا اور اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو ریاست کے اندر اختیارات کے جو دیگر سورسز تھے ان کی بھی نشاندہی ہوئی۔ پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں انہی جو سورسز تھے دیگر، انہیں کو جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کے اقسام کہا جاتا ہے۔ ان کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سب سے پہلے جو چیز جو ہے وہ شامل ہے ان اقسام میں، وہ ہے کہ جی برائے نام مقتدر اعلیٰ اور حقیقی مقتدر اعلیٰ، جس کو ٹیوٹورل اینڈ ایکچوئل ساورن کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ، جس کو لیگل اینڈ پولیٹیکل ساورن کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈیفیکٹو اینڈ ڈیچیور ساورن، جس کو بالفعل اور قانونی مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور تصور جو ہے، ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے جس کو پاپولر ساورنٹی کے نام سے جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ وضاحت پیش کرتے ہیں برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ کی۔ برائے نام مقتدر اعلیٰ سے مراد حکومت کا وہ ادارہ ہے جو قانونی طور پر تمام حکومتی معاملات کا نگران ہو، لیکن بذات خود وہ ان اختیارات کا استعمال نہ کرتا ہو، یعنی وہ نام کا مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں کوئی دوسرا ادارہ بااختیار ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال برطانیہ کے پولیٹیکل سسٹم میں موجود ہے، جہاں تاج اور بادشاہ، کراؤن اور کنگ کے درمیان فرق روا رکھا جاتا ہے۔ حکومت کے تمام اختیارات کا سرچشمہ دراصل کراؤن ہے۔ ماضی میں کراؤن کے تمام اختیارات بادشاہ بذات خود استعمال کرتا تھا، لیکن جمہوریت کے احیاء کے ساتھ ہی وہ تمام اختیارات بادشاہ سے بتدریج پارلیمنٹ کی طرف منتقل ہوتے چلے گئے۔ اگرچہ قانونی نقطہ نظر سے وہ تمام اختیارات اب بھی بادشاہ کے نام پر حکومت کے سب ادارے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بادشاہ برائے نام اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوتا ہے برطانیہ میں۔ حقیقی مقتدر اعلیٰ اس بااختیار ادارے کو کہا جاتا ہے، یا ایکچوئل ساورن اس ادارے کو کہا جاتا ہے جس کی مقتدر اعلیٰ حیثیت کو خواہ قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، لیکن عملی طور پر وہ تمام اختیارات کو استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ برطانیہ میں یہ حیثیت پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ لامحدود اختیارات کی حامل ہے۔ قانون قدرت کو بدلنے کے سوا وہ ہر قسم کے قوانین بنانے کی مجاز ہے۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کی آئینی حیثیت کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اختیارات جو ہے وہ بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ استعمال کرتی ہے۔ تو براہ نام اقتدار اعلیٰ کا مالک ہو گیا بادشاہ، اور حقیقی اختیارات کا حامل ہوگی پارلیمنٹ۔ تمام پارلیمانی نظام میں بھی جو ہے وہ یہی صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ صدر برائے نام اقتدار اعلیٰ کا حامل ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ استعمال کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ، لیگل اور پولیٹیکل ساورن۔ آئینی اقتدار اعلیٰ کا حامل وہ ادارہ ہوتا ہے جس کی مقتدر اعلیٰ حیثیت کو قانون مملکت یعنی کہ آئین نے، کانسٹیٹیوشن نے تسلیم کیا ہو۔ چنانچہ ایسا ادارہ جو ریاست کے مطلق العنان اختیارات کا استعمال کرنے کا آئینی طور پر مجاز ہو، آئینی مقتدر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ ایسا بااختیار ادارہ قانون سازی کے اعلیٰ اختیارات کا حامل بھی ہوتا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین تمام قسم کے اخلاقی اور فطری قوانین پر غالب ہوتے ہیں، اور عدالتیں بھی انہیں تسلیم کر کے نافذ کرتی ہیں۔ پروفیسر ڈائسے کے مطابق
سیاسی اقتدار اعلیٰ رائے دہندگان کے یا ووٹرز کے ان اختیارات کا مظہر ہے جس کی بنا پر وہ حکومت کی تشکیل کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنے نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ سیاسی مقتدر اعلیٰ کا تصور دراصل انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی پیداوار ہے، جس میں عوام کے نمائندے عوام کی ایما پر کاروبار مملکت حکومت چلاتے ہیں، لیکن سیاسی مقتدر اعلیٰ آئینی مقتدر اعلیٰ پر بالادستی رکھنے کے باوجود بذات خود اپنی مرضی سے قوانین کا اجرا نہیں کر سکتا۔ دراصل وہ اپنے اقتدار کا اظہار صرف انتخابات کے موقع پر ہی مؤثر طور پر کرتا ہے۔ روسو نے ٹھیک کہا تھا کہ برطانوی لوگ صرف انتخابات کے دوران ہی آزاد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ پولیٹیکل ساورن جو ہوتے ہیں وہ ووٹرز ہوتے ہیں، جو کہ عوامی نمائندے منتخب کرتے ہیں، جنہوں نے آگے جا کر جو ہے وہ ان کے لیے اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور آئینی اقتدار اعلیٰ سے مراد جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر ان نمائندگان پر مشتمل ہوتی ہے، جن کو ان ووٹرز نے جو ہے وہ منتخب کر کے اپنی نمائندگی کے لیے جو ہے وہ آگے بھیجا ہوتا ہے۔ تو آئینی اقتدار اعلیٰ کی حامل ہو گئی حکومت اور سیاسی اقتدار اعلیٰ کے حامل ہو گئے ووٹرز۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کہ ڈیفیکٹو اینڈ ڈی جیور ساورن، کہ شہریوں کو بعض اوقات کسی ایسی بااختیار حکومت کے احکامات ماننے پڑتے ہیں جس کی قانونی حیثیت کو دستور مملکت نے تسلیم نہ کیا ہو۔ ایسی حکومتیں عموماً جنگوں یا انقلابات کے بعد معرض وجود میں آتی ہیں۔ ایسی حکومت کو خواہ وہ فرد واحد کی ہو یا چند افراد کی ایک مجلس پر مشتمل ہو، واقعی مقتدر اعلیٰ کہلاتی ہے۔ ڈیفیکٹو لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہے حقیقی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسی نوعیت کی حکومتیں روس، آسٹریا، ہنگری اور جرمنی میں قائم ہوئی تھی۔ اس طرح کی حکومتوں کے قیام کے بعد آئینی مقتدر اعلیٰ کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ موجود بھی رہے تو اس کی مرضی اور منشا کو ملکی نظم و نسق میں کوئی دخل حاصل نہیں ہوتا۔ بالفعل مقتدر اعلیٰ کا سیاسی غلبہ مسلم ہوتا ہے اور وہ اپنی طاقت بالجبر بھی جو ہے وہ کرا سکتا ہے۔ ڈی جیور بھی لاطینی لفظ ہے جس کا معنی ہے قانونی۔ بالفعل یا ڈیفیکٹو مقتدر اعلیٰ عموماً کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد قانونی مقتدر اعلیٰ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی آئینی حکومت کو ختم کرنے والی نئی انقلابی حکومت باقاعدہ آئین کے تحت اثر نو اپنی تشکیل کر لیتی ہے، خواہ یہ تشکیل کسی اعلیٰ کار مجلس قانون ساز کے ذریعے عمل میں آئے یا نام نہاد انتخابات کا ڈھونگ رجا کر۔ دور جدید کی آمریتوں کا قیام بھی بالفعل اقتدار اعلیٰ کی واضح مثال ہے۔ مثلاً مصر میں شاہ فاروق کی آئینی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد نئی انقلابی حکومت اصل اقتدار اعلیٰ کی حامل بن گئی تھی۔ نئے مقبوضہ علاقوں پر فاتح قوم کو بھی وقتی طور پر واقعی اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ایک انقلابی حکومت کچھ عرصہ برسر اقتدار رہنے کے بعد اپنی سیاسی حیثیت کو مستحکم کر لیتی ہے تو وہ عموماً نئے سیاسی اداروں کی تشکیل اور قانون سازی کے ذریعے اپنے اقتدار کی قانونی حیثیت کو بھی منوا لیتی ہے۔ اس طرح لیگل ساورن بھی تبدیل ہو کر وہ دوسری حکومتوں سے اپنی حکومت کی قانونی حیثیت کو تسلیم کروانے کا اخلاقی جواز مہیا کر دیتی ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت قائم کردہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے جناب ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی تو بھٹو حکومت جو ہے وہ قانونی مقتدر اعلیٰ تھی، جبکہ فوجی حکومت جو تھی وہ ڈیفیکٹو ڈی جیور ڈیفیکٹو ساورن جبکہ بالفعل حکومت جو ہے وہ گردانی گئی تھی، حتیٰ کہ 1985 میں جاری کردہ آئین کی بحالی کے حکم کے تحت ضیاء حکومت کو قانونی حکومت یا ڈی جیور حکومت کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہو گئی تھی۔ تو ڈیفیکٹو حکومت سے مراد بنیادی طور پر کہ ایک ایسی حکومت جو کہ قانونی حکومت کو جو ہے وہ ہٹا کر جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہی ڈیفیکٹو حکومت جو ہے وہ ڈی جیور حکومت کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے جب اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مسلمہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری قسم ہے عمومی اقتدار اعلیٰ یا پاپولر ساورن کی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عمومی اقتدار اعلیٰ کا تصور روسو نے پیش کیا تھا۔ روسو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا جو ہے وہ حامی تھا۔ اس کے نزدیک عوام کی اقتدار اعلیٰ کی نمائندگی نہیں کی جا سکتی، بلکہ معاشرہ براہ راست تمام اختیارات استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ ایک وحدت کی حیثیت
کارپوریٹ کیپیسٹی سے اقتدار اعلیٰ کا حامل ہے۔ عمومی اقتدار اعلیٰ کا حقیقی اظہار تو براہ راست جمہوریت یعنی کہ موجودہ نمائندہ جمہوریت نہیں میں ممکن ہے۔ دور حاضر بھی اس کی تشکیل صرف سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ یہاں عمومی اقتدار اعلیٰ اور سیاسی اقتدار اعلیٰ میں فرق واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ رائے دہندگان کے اختیارات کا مظہر ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کرنے کے مجاز قرار پاتے ہیں۔ ظاہر پورا معاشرہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کا حامل نہیں ہوتا، کیونکہ رائے دہندگان یا ووٹرز کی تعداد محدود ہوتی ہے، جبکہ عمومی اقتدار اعلیٰ پورے معاشرے کی بالادستی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس اختیار میں ہر فرد برابر کا شریک قرار پاتا ہے۔ روسو کے نظریات کے مطابق پاپولر ساورینٹی اکثریت کی بالادستی کے اصول کی بھی نفی کرتی ہے۔ یہ اعلیٰ اختیار منشاء عام جنرل ول کا مظہر ہے، جس میں ہر فرد کی منشا شامل ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے کی نمائندہ جمہوریت میں عمومی اقتدار اعلیٰ کے تصور کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ پورے معاشرے میں کسی ایک معاملے پر کامل اتفاق رائے پائے جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں نمائندہ جمہوریت یا ریپریزنٹیٹو ڈیموکریسی کی کامیابی بڑی حد تک اکثریت کے اصول کی مرہون منت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روسو کے نزدیک جو ہے وہ پورا معاشرہ یا پوری سوسائٹی کی جو سوچ ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عمومی اقتدار اعلیٰ یا پاپولر سوورینٹی کی حامل ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جس میں نمائندہ جمہوریت کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، چونکہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ ریاستیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، تو اس لیے تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کر فیصلہ سازی میں شریک ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو آج کل کے دور میں جو ہے وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی جو کہ نمائندگان کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، تو وہ اس اصول کے تحت جو ہے وہ موجودہ زمانے میں یا موجودہ سسٹم میں پاپولر ساورینٹی کا تصور کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہیں جی کہ وہ کائنڈز ساورینٹی کے جو بنیادی طور پر جو ہے وہ ساورینٹی کے نظریے کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے موجودہ دور میں مختلف شکلوں میں جو ہم اقتدار اعلیٰ کا تصور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سلسلے کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔